صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس کے بعد حضرت یاسر کو جو حضرت عمار کے والد تھے ان کو درخت سے باندھ دیا جاتا تھا, وہ لٹکے رہتے تھے, وہ ویسے ہی جسمانی طور پہ کمزور تھے. اس کے بعد دوسری شہادت ان کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے ان کے پاس سے, علماء کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ظلم کی وہ داستانیں ہیں کہ یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. باربیرک تھی, بروٹل تھی, مطلب سو ٹارچرنگ کے لکھنے والے بھی جو ہے نا وہ اس کو صحیح طرح لکھ نہیں سکتے جو لائیو ہوا ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیلپ لیسلی ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور بس اللہ کی طرف, آسمان کی طرف اپنی آنکھیں مبارک کہا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کی حفاظت فرما. اور ان کو کہا کرتے تھے صبر اہل یاسر, انشاءاللہ آپ سب کے لیے جنت ہے. اسی طرح جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بڑی ہی تکلیف دہ اور بڑی مشکل ہے. ان کا سٹارٹ اور ان کا اینڈ دونوں ہی بڑا ہی تکلیف دہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام تھا عمار ابن یاسر ابن عامر ابن مالک. یہ والد کا نام تھا الیاسر ابن عامر. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے. یہ بیسکلی 3 بھائی تھے, حضرت یاسر, حارث اور مالک. ان کا چوتھا بھائی جو تھا وہ گم ہو گیا تھا, he was lost. تو یہ تینوں مکہ اس لیے آئے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اگین ہی واز اے نان قریش, اور ان کو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے. اور جب یہاں آئے تو اپنا بھائی کو نہیں ڈھونڈ پائے تو باقی دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں. یعنی کہ حارث نے اور مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. حضرت یاسر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا. ان کو مکہ پسند آیا اور انہوں نے مکہ کو چوز کیا. بیسکلی دس واز اے پلان فار ہم. اللہ تعالیٰ نے جس کو چننا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس طرح کے پلان بنا لیتا ہے. اللہ اس کو اس جگہ لے آتا ہے جس چیز کے لیے وہ چنا گیا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رہے, ان کو پتہ تھا کہ یہ قریش جو ہے یہ قبائلی طریقہ ہے, اگر میرا قبیلہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا انفارچونیٹلی مجھے کسی سے اسٹرائک کرنی پڑے گی ڈیل تاکہ مجھے پروٹیکشن مل سکے. تو ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی کلین جس ابو جہل بھی تھا, سے ولید ابن مغیرہ بھی تھا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کہ آپ مجھے پروٹیکشن دیں گے اگر میرے پاس میرے پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے. اس کے بعد جی ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے کہا کہ میری ایک سلیو گرل ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے. اگین اے سلیو. آپ دیکھ لیں اس دین کے اندر اگر کسی نے مثالیں قائم کی تو سارے خون ہیں جو کہنے کو غلام تھے دنیا میں. تو خیر حضرت سمیہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا نام حضرت عمار رکھتے ہیں. حضرت عمار کی پیدائش ہوتی ہے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے. کوئی زیادہ جو ہے نا بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں شاید 1-2 سال بڑے تھے اللہ کے نبی سے. تو یہ سنتے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو سنا کرتے تھے ڈیفرنٹ جگہوں سے. لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں ادھر ادھر سے جو سنتا ہوں میں ڈائریکٹ سورس سے جا کے بات کیوں نہ کروں. تو یہ وینٹ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگین دار ارقم. وہاں جا کے اللہ کے نبی سے کچھ سوال کیے, اللہ کے نبی نے جواب دیے اور مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد وہ گھر واپس آئے, اپنی اماں جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی, وہ بھی مسلمان ہو گئی. شی انڈرسٹوڈ دین. حضرت یاسر رضی اللہ والد صاحب سے بات کی, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ دس واز دا فرسٹ فیملی, فل فیملی ہو براٹ اسلام. حضرت آل یاسر جس کو کہتے ہیں.
آل یاسر پہلی فیملی تھی جو مکمل اسلام میں داخل. بٹ اگین دس ڈڈ ناٹ گو ویل ود قریش. اور قریش یہ جو ابو حذیفہ بن مغیرہ جو تھا جب اس کو پتہ چلا تو یہ ابو جہل کو لے کے ساتھ پہنچا اور ان کا یہ آپ نے کیا کیا ہے, تو ان کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. پھر اگین ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اگین ان کے اوپر بھی حد کر دی گئی ظلم کے پہاڑوں کی. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے جی ایک عورت ہوتے ہوئے گھسیٹا جاتا تھا ڈیزرٹ کے اندر. ایک گڑھا کھود کے ان تینوں کو صرف سر باہر ہوتا تھا اور باقی دھوپ سے آپ امیجن کرو کہ ڈیزرٹ کی دھوپ سے کیا گرمائش ہوتی ہوگی, صرف سر باہر ہوتا تھا. سارا دن ایسا گزر جاتا تھا ان کا. حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو یہ خبیث نے ابو جہل نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے معاذ اللہ اس طرح کی بکواس کی, اور معاذ اللہ جس کے دین پہ تم ہو معاذ اللہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ تھوکا, جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہو کیونکہ یہ تو ان کو ایز سلیو ٹریٹ کرتا تھا. تو پورا سپیس جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم گاہ میں مارا. اس پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ, ایک عورت کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ پہلی شہید جو تھی وہ اس دین کی وہ ایک عورت تھی, صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس کے بعد حضرت یاسر کو جو حضرت عمار کے والد تھے ان کو درخت سے باندھ دیا جاتا تھا, ان لٹکے رہتے تھے, وہ ویسے ہی جسمانی طور پہ کمزور تھے. اس کے بعد دوسری شہادت ان کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے ان کے پاس سے, علماء کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ظلم کی وہ داستانیں ہیں کہ یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. باربیرک تھی, بروٹل تھی, مطلب سو ٹارچرنگ کے لکھنے والے بھی جو ہے نا وہ اس کو صحیح طرح لکھ نہیں سکتے جو لائیو ہوا ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیلپ لیسلی ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور بس اللہ کی طرف آسمان کی طرف اپنی آنکھیں مبارک کہا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کی حفاظت فرما. اور ان کو کہا کرتے تھے صبر اہل یاسر, انشاءاللہ آپ سب کے لیے جنت ہے. تو ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ 10 اشرا بش, اب اتنے صحابہ کو حضرت عمار کی پوری فیملی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ان 10 صحابہ کا نام کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی نے 10 نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ آپ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت سعید بن زید تک سب کے نام لے کے کہ آپ سارے جنتی ہیں. اس لیے اس کو زیادہ لیوریج دی جاتی, لیکن اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یقین تو یہ ہے کہ سارے صحابی جو ہیں وہ جنتی. اور اللہ 4 سے 6 جگہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے, وہ ان سے راضی, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ بشارت دی کہ آپ لوگ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. عمار رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو شہید ہونے کے بعد اب مینٹل ٹارچر تو سامنے تھا ہی تھا, اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ پر فزیکل ٹارچر کیا گیا جس میں تلوار گرم کر کے ان کی بیک پہ لگائی جاتی تھی, پتہ نہیں کیا مطلب کہ اور کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو نعوذ باللہ کہ حضور نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. عمار یہ الفاظ نہیں بولتے تھے. تو ایک دفعہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو اچھا کہو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری بات ہے مینٹلی بھی وہ سو اپسیٹ, پیرنٹس انہوں شہید ہو چکے تھے, فزیکلی وہ سو ٹارچرڈ کہ انہوں نے صرف ایک لفظ کہا, کچھ اور نہیں. اور اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, یہ قریش بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے آج عمار کو ڈیفیٹ کر لیا ہے معاذ اللہ, لیکن ڈیفیٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے صرف ایک لفظ ایسا کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی جان خلاصی ہو جائے.
تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پوچھے بغیر سنے یہ بات کی کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. عمار کا دل ابھی بھی ایمان سے سرشار ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ حضور کے پاس تشریف لائے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے ایک لفظ ادا ہو گیا ہے. حضور نے پوچھا آپ کے دل کی کنڈیشن کیا تھی؟ انہوں نے کہا میری دل کی کنڈیشن بڑی کلیئر تھی, مجھے پتہ ہے کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگین اللہ نے پھر ان کی شان میں بھی ورس اتارے ہیں قرآن میں. وہ کیا ہیں؟ اللہ says who disbelieved after believing, یعنی کہ جنہوں نے یقین لانے کے بعد یقین کو چھوڑ دیا, یہ سویر پنشمنٹ کے حقدار ہیں. لیکن ان لوگوں کے علاوہ جن کو فورس کیا گیا لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے, حضرت عمار کی شان میں یہ آیت نازل ہوتی. اس کے بعد انہوں نے ساری جنگوں میں حصہ لیا اور بدر میں ہی واز اونلی صحابی جو اس نیت سے اترے تھے کہ میں, باقی صحابہ جو تھے کسی کا مال لوٹا گیا تھا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تھا, یہ اپنی پیرنٹس کا ریونج لینے کے لیے بدر میں اترے تھے. یعنی کہ ہی واز اونلی صحابی جو ریونج کے لیے آئے تھے. تو اللہ کے راستے میں تو آئے تھے لیکن یہ ریونج بھی تھا. تو اس کے بعد جی اس لیے یہ اگر آپ کو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ اتنے حالات پہ پھنس جاتے ہیں, ہمارے تو ایمان کے حالات ہی کچھ نہیں ہے, تو آپ کچھ الفاظ بول سکتے ہیں لیکن دل آپ کا صاف ہونا چاہیے اللہ کی خاطر. وہ وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کو پتا تھا میرے جیسے مسلمانوں نے بھی آنا ہے بعد میں, تو آپ کو پتا ہے کہ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ کس پہ, نیت پہ ہے. تو جنگوں میں شاروں میں شامل ہوئے. اس کے بعد اگین فاسٹ فارورڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں he was appointed the governor of کوفہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روٹیشن پالیسی تھی. 4 مہینے بعد گورنر بدل دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کل کو یہ کوئی گورنر پکا ہو جائے گا تو اس سے کوئی ان کو برائب کرنے کی کوشش کرے. تو حضرت عمار کو حضرت عمر نے ریپلیس کر دیا وہاں سے, کوفہ سے. تو حضرت عمر نے حضرت عمار سے پوچھا کہ عمار آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں, یا نے اس بات کو بائنڈ تو نہیں کیا؟ تو حضرت عمار کا جواب سننے والا تھا, انہوں نے کہا کہ سردہ تو میں اس وقت تھا کہ جب آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا گورنرشپ کے ساتھ رسپانسبلٹی آئے گی. تو آج جو لیڈرشپ رولز میں لوگ ہیں نا میرے بھائی, یہ آنر نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. تو جو اپنے وہ لیڈرشپ رول میں آنر سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد اینڈنگ بڑی ان کی دکھ والی ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ was 94 years old, 94 جب جنگ صفین ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں انفارچونیٹ سول وار بٹوین مسلمس. اور حضرت عمار شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں, جنگ صفین میں, اور اس وقت عمر ان کی 94 ایئرس تھی. تو آپ امیجن کریں گے 94 ایئرس کی عمر میں لڑائی لڑنا, یہ بھی کس ہمت کا کام ہے. آج وہی والی بات ہے کہ اگر میں ویسے ہی کاؤنٹ کر رہا تھا, ہم 20 ہمارے مسلمان ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, لیکن کون ہے جو ان کے لیے کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں, انفارچونیٹلی. اللہ تعالیٰ جی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی, ان میں سے 80 میری امت کی ہوں گی اور 40 باقی تمام امتوں کی ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان, جہان, فرات اور نیل سب جنت کے نہریں ہیں.
یعنی کہ ابھی دنیا میں تو ہمیں دو نظر آتی ہیں، فرات اور نیل، یہ جنت کی نہریں ہیں، جنت سے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل حسد اور بغض وغیرہ سے پاک ہونے کے لحاظ سے پرندوں کی دلوں کی طرح ہوں گے، اور اس کے بعد ویسے بھی جنت میں جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے جانے کی، پاک کر فرما دیں گے۔ اور یہ جو آج ہماری حالت ہوئی ہے نا، یہ جو آج تباہی کا شکار ہیں ہم، یہ وہی والی بات ہے کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، 20 ممالک میں ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کیا تعداد میں کم ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں وہ سو اتنے زیادہ ہو گئے جیسے سمندر کی جاگ ہوتی ہے۔ ان کا پھر لیکن بے جان ہے، سمندر کی جاگ بے جان ہوتی ہے، اٹ ہیز نو ویٹ۔ تو ان کا پھر وجہ کیا ہے؟ ان کا کہ تمہیں وہن کا مرض لگ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت سے تمہیں اللہ معاف کرے نفرت ہو جائے گی۔ تو آج ہمارا یہ حال اس کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ کوڑے جتنی جگہ بھی اگر مل جائے نا تو دنیا سے داری وہاں اوبیسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حضرت شفاعت سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ امانت اور صلہ رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور والے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا ان کے دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتلی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جب میں آپ کو دیکھتا تو میں کہتا کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوا، پر دور کی آنکھی ایسی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تو آپ کے بعد اس راہ سے گزرنے والا آپ کی خوشبو یا معطر پسینے سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی رنگت سرخی مائل سفید تھی اور آپ کا قد درمیانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمہ عائشہ کے گھر میں ایک قبر کی جگہ بھی واقع ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ تورات میں اس چیز کا آپ دیکھ لو انٹیمیشن دی ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کے مکمل کرنے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو مبعوث اس لیے فرمایا کہ بہترین اخلاق قائم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قیامت سورج اور چاند لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اس روز زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا کے متعلق دریافت کیا کہ اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل پر، یعنی پل صراط پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور یہ روایت میں آتا ہے 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت صدقہ ہے، یعنی کہ نبیوں کی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وراثت میں کوئی دینار نہیں چھوڑا، کوئی درہم نہیں چھوڑا، کوئی بکری نہیں چھوڑی، کوئی اونٹ نہیں چھوڑا، نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی رحیم اللہ فوت ہوئے تو ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے اشارہ فرمایا تو اس کے ساتھ پتھر میں سوراخ ہو گیا، اس کے ساتھ براق کو باندھا گیا۔ یہ موجود ہے جی آج بھی بیت المقدس، جو جس تک ہماری پہنچ آج کل مشکل بن گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، آپ نے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ان قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل حالات حرب یعنی کہ جنگی حالات سجائے اپنے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمانے کے لیے بیٹھتے تو آپ نزول وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بہت دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسکرانا ایک علیحدہ چیز ہے، ہنسنا ایک علیحدہ چیز ہے، زور سے بس مسکراتے تھے۔ حضرت ام عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والا سے یاد کر لیا کرتا تھا، اتنے آرام سے بات کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل اور ٹھہراؤ تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت تکلم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ ہی گالی دیتے تھے۔ ناراضی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرماتے تھے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے نفی میں جواب دیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک جاتا اور رخ انور ایسے لگتا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم یہ چیز پہچان لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت کشادہ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ آپ کے 2 دانتوں سے نور برس رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت تکلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً نہ تو فاحش گو تھے نہ تکلفاً فاحش گو تھے۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ درگزر فرمانے والے اور معاف فرمانے والے تھے۔ حضرت اسود رحیم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔
انہوں نے فرمایا آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر پڑتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم اس سے آپ کے چہرے مبارک سے پہچان گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔